السلام علیکم۔ تو آج شاپیفائی میں ہم دیکھیں گے کہ آرڈر کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کس طرح فلفل کرنا ہے، سارا کچھ۔ تو یہ میرے کلائنٹ ہیں، اس کا اسٹور ہے، تو اس میں ہم یہ آرڈرز دیکھتے ہیں کس طرح اپنے آرڈرز مینیج کرنا ہے، فلفل کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ تو آرڈر کو مطلب پہلے فلفل کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ٹریکنگ نمبر سینڈ کرنا ہوتا ہے، اگر پھر اس کو ریٹرن وغیرہ کا ایشو آیا تو اس کو بھی ریٹرن بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو صحیح ہے۔ تو یہ آرڈرز ہے نا، یہ ڈیٹ ہے، کسٹمر نیم ہے، یہاں پہ کسٹمر آپ نیچے کر سکتے ہیں، اس کا ای میل وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یا اس کو یہاں سے فل ڈیٹیل جو اس کی ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ پرائس ہے، پیمنٹ میتھڈ ہے، پیڈ ہے یا ان پیڈ ہے نا، سارا کچھ۔ یہ فلفلمنٹ ابھی آپ نے اس کو پورا نہیں کیا نا، آئٹمس کتنے ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس نے یہ آرڈر کیا، اس کے علاوہ اس کی یہ فوٹوز وغیرہ پروڈکٹس سارا کچھ نظر آتا ہے۔ ڈیلیوری میتھڈ یہ ہے، صحیح ہے۔ یہ وہ کسٹمر جو ہے میرا وہ یوز کر رہا ہے نا ڈیلیوری میتھڈ، آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ڈیلیوری میتھڈ یہ ہے کہ آپ مطلب اگر امیزون سے کرنا چاہتے ہیں فلفلمنٹ بائی امیزون کرنا چاہتے ہیں، وہ فلفلمنٹ بائی امیزون کا ایک میتھڈ ہوتا ہے ڈیلیوری میتھڈ، یا مرچنٹ خود کرتا ہے وہ، ویسے امیزون کی بات کر رہا ہوں نا۔ یہاں پہ وہ ٹیگز میں لگا ہے، ٹیگز بیسیکلی یہ اپنے آپ کو مطلب اپنے اسٹور میں یہ ٹریکنگ نمبر دیے ہیں نا، یا ایس کیو جو امیزون سے شاید انہوں نے خریدے ہیں پروڈکٹس، تو ان کو یہ ایس کیو دیا ہے۔ ٹیکس اس کی آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آسانی ہوتی ہے نا، کل کو وہ کسٹمر دو دن کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد آتا ہے تو کہتے ہیں میرا کا جو ہے آرڈر جو ہے فلفل نہیں ہوا، تو آپ اس کو ٹریکنگ نمبر سے کر سکتے ہو، یا اس طرح ٹیکس بھی دے سکتے ہو، پھر آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پیمنٹ اسٹیٹس میں مختلف پیمنٹ اسٹیٹس ہوتا ہے نا، پہلے تو آپ اس کو پینڈنگ میں پڑے ہوتے ہیں جب آرڈر آتا ہے، صحیح ہے، پینڈنگ میں آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو یہ مختلف ہوتا ہے نا، شاپیفائی میں ڈیفرنٹ ہے، بیک کامرس میں ڈیفرنٹ ہے، وہ میں آپ کو بیک کامرس میں جب میں آرڈر فلفلمنٹ کا کورس لیکچر ریکارڈ کروں گا تو اس میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو پینڈنگ پہلے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو مطلب ریفنڈ بھی کر سکتے ہیں، یا اترائز کر سکتے ہیں، پیڈ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، پیڈ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابھی پیڈ کیا اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو کسٹمر ہوتا ہے اس کا شپنگ اور بلنگ ایڈریس جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو مینول ویریفیکیشن کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو جب وہ ویریفائی کر لیتا ہے کہ یہ مطلب کریڈٹ کارڈ چوری ہو جاتے ہیں نا، تو مطلب دوسرے کا کریڈٹ کارڈ سے میں نے آرڈر کیا، تو میرا ایڈریس اور شپنگ ایڈریس جو ہوتا ہے میرا ہوتا ہے، بلنگ ایڈریس تو کریڈٹ کارڈ پہ ہوتا ہے، تو وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کبھی کبھی وہ پھر بعد میں 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد ہم پہ کلیم کر دیتا ہے پے پال سے یا اسکیئر سے نا، کہ یہ جو اصل کریڈٹ کارڈ کا اونر ہے وہ کلیم کر دیتا ہے کہ میں نے تو یہ ٹرانزیکشن نہیں کی، میرا یہ چوری ہو گیا تھا، یہ کیا نا، تو وہ بعد میں آپ کو ریفنڈ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے یو ایس میں سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، تو یو ایس میں اس طرح چلا کہ یہ نہیں چلتی کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں میں ریفنڈ نہیں کرتا، تو وہ آپ کو ڈائریکٹ بلاک کر دیتے ہیں پے پال والے یا وہ سارے کچھ۔ تو پے پال والے اکثر سیکیور ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ سے لوگ یوز کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے فلفل کرنا ہے، تو یہ پروڈکٹ کو آپ نے دیکھنا ہے، اس طرح آپ نے کیا نام ہے اس کو فلفل کرنا ہے، پیمنٹ کو کیپچر کرنی ہے، آپ ملٹیپل بھی کر سکتے ہیں، تو یہ یا اس کو سارے کو کینسل بھی کر سکتے ہیں، یا اس کو ٹریکنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کے شپنگ لیبل جو ہیں وہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ وہ اگر آپ کا سپلائر ہے کوئی امیزون سے خریدتے ہیں، ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں، یا اپنا ویئر ہاؤس ہے تو اس میں بھی آپ نے شپنگ لیبل دینی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو اس طرح کا سین ہوتا ہے، باقی اتنا مشکل نہیں ہے۔ جیسا آپ نے کسٹمر کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ کسٹمر مطلب ویلڈ ہے، لیجیٹیمیٹ ہے، کوئی فراڈ وغیرہ تو نہیں ہے نا، تو یہ سین ہوتا ہے۔ تو باقی جو ہے آپ نے اس طرح فلفل کرنا ہوتا ہے، کسٹمر کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پوری، صحیح ہے۔ یہاں پہ کتنے کب آرڈر کیا ہے، کتنے انہوں نے اسپینڈ کیے ہیں، یہ آپ کی پوری ہسٹری دکھاتا ہے نا۔ یہ ایڈریس وغیرہ ہو گیا، آرڈر کتنے کیے ہیں، کتنے آئٹمس کیے ہیں، صحیح ہے۔ یہ آپ کا آرڈر ٹائم لائن ہو گیا کہ کب اس نے اکاؤنٹ بنایا، کب اس نے پیڈ کیا، سارا کچھ آرڈر پلیس کیا، کب اس نے کنفرمیشن وغیرہ سارا کچھ کیا۔ تو یہ بیسیکلی ای میل مارکیٹنگ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سبسکرائب کیا ہے کہ نہیں، آپ کی نیوز لیٹر ہے، آپ کا کوئی نیوز لیٹر ہے یا کوئی ہے، آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں۔
تو اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ ایڈریس ہے، سارا کچھ یہ اٹلی میں، مطلب اٹلی کا اسٹور ہے تو زیادہ تر کسٹمر اٹلی کے، ای میل وغیرہ ہے سارا کچھ، صحیح ہے۔ تو اس طرح آپ کسٹمر کو کر سکتے ہو۔ میں آرڈر میں دوبارہ جاتا ہوں، تو اس کو آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہو، جتنے بھی آرڈر ہیں آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہو، تو یہ اس طرح میں اس کو ایکسپورٹ کرنے لگا ہوں سارے آرڈرس کو، آپ کہتے ہو CSV میں کرتے ہو یا وہ کرتے ہو جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ای میل پہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے آپ پھر ڈاؤن لوڈ کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہو، پھر آپ اس کو ای میل کمپین میں بھی یوز کر سکتے ہو، ای میل کمپین ہو گئی یا فیس بک مارکیٹنگ میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، مطلب اسی لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہو۔ تو یہ ہو گیا آرڈر فلفلمنٹ۔ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے پھر بھی اس میں، تو آپ اس کو یہاں سے فلٹر آؤٹ بھی کر سکتے ہو نا، کہ اگر فلفلڈ ہے تو اس کو آپ دکھائیں، انفلفلڈ ہے یا بھی انفلفلڈ ہے نا، اس کو فلفل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی یہ کہ کون سے سیل چینل سے آیا، فیس بک سے آیا، انسٹاگرام سے آیا ہے، آن لائن اسٹور سے آیا ہے، تو وہ بھی آپ یہاں سے رسک لیول بھی آپ دے سکتے ہو، تو یہ تو شاپیفائی، کبھی کبھی شاپیفائی یا جو آپ پیمنٹ یوز کر رہے تھے، پیمنٹ سروس یوز کر رہے ہو نا، اسکوئر ہو گیا، دوسرے ہو گئے، تو آپ کو الرٹ بھی جاری کرتا ہے نا پہلے جب کسٹمر آرڈر کرتا ہے، اگر اس کو کوئی شک پڑتا ہے یا اس کا بلنگ شپنگ ڈفرینٹ ہے یا انہوں نے دوسری کنٹری، آپ پاکستان میں کر رہے ہو، US میں کر رہے ہو، تو دوسری کنٹری سے آ گئے آرڈر، تو اس کو وہ ریٹ کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسک ہے نا، کیونکہ وہ دوسری کنٹری سے آ رہا ہے، تو یہ مطلب آپ کو رسک الرٹ بھی دیتا ہے، نوٹیفیکیشن بھی دیتا ہے۔ تو اس طرح کا سین ہے، باقی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے جسٹ آرڈر فلفل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور شپنگ لیبل کریٹ کرنا ہے۔ شپنگ لیبل آپ اگر کوئی سروس یوز کر رہے ہیں نا، جس طرح فریٹ فارورڈ ہو گیا، فلیٹ کلب ہو گیا، US میں جو بات کر رہا ہوں نا، تو اس میں آپ سائن اپ کرنا ہوتا ہے، ضرور پروو کرنا ہوتا ہے، اور بس کریڈٹ کارڈ اپنا وغیرہ سارا کچھ ایڈ کرنا ہوتا ہے، پھر وہاں سے آپ شپنگ لیبل جو ہے آپ کریٹ کرتے ہیں، تو اپنے سپلائر کو بیچتے ہیں، تو سپلائر آپ کے ویئر ہاؤس سے مطلب جو اپنا ویئر ہاؤس ہے یا جو فریٹ کلب ہے نا، وہ آپ کے ویئر ہاؤس سے پک کرے گا اور کسٹمر کو شپ کرے گا۔ تو اس طرح شپنگ کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ ڈراپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ اپنے ویئر ہاؤس سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ فریٹ کلب والا جو ہے، فریٹ فارورڈ والا جو بھی ہے، تو وہ آپ کے ویئر ہاؤس سے پک کرے گا اور کسٹمر کو شپ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ریٹرن آ گیا تو ریٹرن میں وہ الٹا ہوگا، مطلب کسٹمر کے ہوم سے وہ پک کرے گا آپ کے ویئر ہاؤس پہ، یا سپلائر کے ویئر ہاؤس پہ وہ شپ کرے گا۔ تو یہ اس طرح کا سین ہوتا ہے سارا کچھ۔ تو اگر آپ جسٹ آرڈر فلفلمنٹ یا آرڈر مینجمنٹ کو صرف دیکھ لیں نا، تو یہ بھی آپ اس میں اچھی جابس حاصل کر سکتے ہیں۔ VA کی جابس جو ہے اپ ورک پہ ملتی ہیں، صحیح ہے، فائور پہ ملتی ہے، یا پاکستان میں آج کل خود بھی لوگ VA ہائر کرتے ہیں نا، تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ بس آپ نے کسٹمر کو دیکھنا ہے، ویریفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے پروڈکٹ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ پروڈکٹ ہمارے پاس ہیں ابھی، یا ویئر ہاؤس میں ہے یا نہیں، یا سپلائر کے پاس ہے کہ نہیں۔ پہلے آپ نے یہ بھی اس کا بھی دھیان رکھنا ہے نا، کہ اگر آپ کے پاس پروڈکٹ جو ہے ابھی اویلیبل نہیں ہے، آؤٹ آف اسٹاک ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ادھر پیمنٹ کیپچر کر دیتے ہیں، یہ پیمنٹ آپ نے کیپچر کی تو اس پہ 3% ٹرانزیکشن کاسٹ پڑتی ہے آپ کو، صحیح ہے۔ اگر $100 کی آرڈر ہے نا، اب یہ 22 کا آرڈر ہے، $100 کا، 100 پاؤنڈ کا آپ کا آرڈر ہے، تو آپ سے 3 پاؤنڈ وہ کاٹتے ہیں، صحیح ہے، 3% ٹرانزیکشن کاسٹ ہوتی ہے۔ وہ جو کریڈٹ کارڈ ہے یا پے پال ہے، جو بھی ہے، شاپیفائی پیمنٹ، وہ آپ سے لیتے ہیں، 3% سروس لیتا ہے نا، تو وہ آپ سے کٹ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ خیال رکھیے کہ آپ کے پاس جو ہے پروڈکٹ جو ہے وہ ان اسٹاک، آؤٹ آف اسٹاک نہیں ہے۔ اگر آؤٹ آف اسٹاک ہے تو اس کو کینسل کر دے، کسٹمر کو کہہ دے کہ، یا اس کو الٹرنیٹو آفر بھی دے سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ نہیں ہے، دوسرا پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو آرڈر کے ٹیکنیکس بتا رہا ہوں نا، کیونکہ میں نے آرڈرس کیا ہے، آرڈر مینجمنٹ، آرڈر فلفلمنٹ، تو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں کہ آپ اس کو پیمنٹ کیپچر کر دیتے ہیں، ادھر آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتا ہے، تو آپ کو نقصان ہوتا ہے، تو آپ اس کو ریفنڈ کریں گے تو آپ کو 3% جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پیمنٹ کیپچر نہیں کرنی جب تک آپ نے پروڈکٹ کا پتہ نہیں کیا کہ پروڈکٹ ان اسٹاک ہے یا آؤٹ آف اسٹاک ہے۔ اگر ان اسٹاک ہے تو گڈ، تو آپ اس کو کیپچر کر لیں پیمنٹ کو، اور اس کو پیمنٹ کو کیپچر کر لیں، اس کو وہ میسج کر دیں، صحیح ہے، اس کو یہ نوٹیفیکیشن خود بخود جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو پیڈ کر دیتے ہیں نا، پیمنٹ کو کیپچر جاتے ہیں، تو آپ اس کو ای میل نوٹیفیکیشن بھی دے سکتے ہیں نا،
سارا کچھ. تو یہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کا شپ ہو گیا تو اس کو آٹومیٹیکلی ہمیں ای میل چلا جاتا ہے کہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ شپ ہو گیا. آپ اس میں ٹریکنگ نمبر بھی انٹر کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ یہاں سے آپ اس کو ٹیگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اس کو اسپریڈ شیٹ وغیرہ میں یہاں سے آپ پرنٹ کریں گے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد اس پہ شیپل پرنٹ کر دیں. تو آپ اس کے بعد جب پرنٹ ہو گئے نا تو آپ اس کے بعد اس کو شپ کریں گے. صحیح ہے. تو پھر جب شپ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے. یہ ڈفرینٹ پیمنٹ اسٹیٹس ہے نا. پیڈ ہے. صحیح ہے. وائڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیمنٹ کو جو ہے نا کیپچر نہیں کیا. صحیح ہے. آپ کو کوئی کی پیمنٹ آئی آرڈر آیا اس کی پیمنٹ ہو گئی لیکن آپ کے پاس وہ آئٹم آؤٹ آف اسٹاک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو وائڈڈ کرتے ہیں. وائڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو پیمنٹ کو نہیں لیا اس کو وہ تو وہ پھر واپس بینک میں یا پے پال کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو اس طرح کا سین ہے. اس میں اگر کوئی ایشو ہے آپ کو کوئی کسی چیز سے سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے پھر بتا سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ بھی بتا سکتے ہیں. ویک اکیڈمی کا جو آفیشیل نمبر ہے 031719000209 تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایشوز ہیں. اس کے بعد میں بیک کیمرہ کا کورس جو ہے اس میں بھی آرڈرز مینجمنٹ اس میں آپ کو پھر ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا نا کیونکہ میں خود زیادہ تر بیک کیمرہ کے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو زیادہ ڈیل کرتا ہوں کیونکہ مجھے خود بیک کیمرہ پسند ہے اور وہ ریلائبل بھی ہیں شاپیفائی سے. تو وہ میں چلا آپ کو بیک کیمرہ کے کورس میں بتاؤں گا کہ آپ کو بیک کیمرہ کیوں یوز کرنا چاہیے شاپیفائی کیوں یوز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ جو بھی ایشوز ہیں آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ جو بھی ایشوز ہیں آپ کو فکس کر کے دوں گا انشاءاللہ. صحیح ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.